امریکہ، برطانیہ اور یمن کے حوثیوں کے درمیان جاری لڑائی شدت اختیار کرنے لگی۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن پر مزید فضائی حملے کیے گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق یمنی دارالحکومت صنعاء اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور برطانیہ کا اپنے مشترکہ بیان میں کہنا ہے کہ یمن میں حوثیوں کے 8 اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مشترکہ کارروائی کا دوسرا مرحلہ جہاز رانی پر مسلسل حملوں کے جواب میں تھا۔ حوثیوں نے حملوں کے باوجود امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ حوثیوں کو اسلحہ فراہم کرنے والی ایرانی کشتی پر چھاپے کے دوران لاپتہ ہونے والے 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ خلیج عدن میں ایک ایرانی کشتی کے خلاف مشن کے دوران لاپتہ ہونے والے امریکی نیوی سیلز کے فوجیوں کی بازیابی کا آپریشن ختم کر دیا گیا ہے۔ امریکی حکام نے اسپیشل فورسز کے جوانوں کو اب مردہ قرار دے دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اعلان کیا کہ 11 جنوری کو خلیج عدن میں لاپتہ ہونے والے امریکی نیوی سیلز کے دونوں جوان ہلاک ہو گئے ہیں۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ 11 جنوری کو خلیج عدن میں ایک چھاپے کی کارروائی کے دوران اس کی نیوی سیلز کے 2 اسپیشل فوجی لاپتہ ہو گئے تھے۔ سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکہ، جاپان اور اسپین کی جنگی طیاروں اور بحری جنگی جہازوں نے یمن اور صومالیہ کے درمیان خلیج عدن کے ایک وسیع تر علاقے میں مسلسل تلاشی مہم شروع کیے رکھی ہے۔ سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کے احترام کے پیش نظر فی الوقت مزید معلومات جاری نہیں کی جائیں گی۔ ہلاک شدہ دونوں جوانوں کا تعلق امریکی نیوی سیلز کی ٹیم سے ہے، اور وہ ٹیم ایسی ہے جس نے ایک چھوٹی کشتی کی تلاش لی تھی جس میں امریکی فوج کے مطابق ایرانی میزائل کے بعد پرزے ملے تھے، اور یہ کشتی یمن میں حوثی باغیوں کے لیے ساز و سامان لے کر جا رہی تھی۔ سینٹرل کمانڈ اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا، 11 جنوری 2024 کو کشتی کے جھنڈے کی توثیق کرتے ہوئے یو ایس سینٹرل نیوی فورسز نے رات کے وقت ایک کشتی کو قبضے میں لیا جو بین الاقوامی مرچنٹلا شپنگ کے خلاف حوثیوں کے جاری حملوں کی مہم کی ایک حصے کے طور پر یمن میں حوثی افواج کو کمک سپلائی کرنے کے لیے ایران سے جدید مہلک امداد کی غیر قانونی نقل و حمل میں ملوث تھی۔ امریکی فوج نے اس چھاپے کی کارروائی میں حاصل کیے گئے ساز و سامان کو نومبر 2023 میں تجارتی بحری جہازوں کے خلاف حوثیوں کے حملوں کے آغاز کے بعد سے ایران کی جانب سے حوثیوں کو فراہم کردہ مہلک جدید روایتی ہتھیاروں کو ضبط کرنے کا پہلا واقعہ قرار دیا تھا۔ دوسری جانب حوثیوں کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت میں مال بردار جہازوں پر حملوں سے اس گروہ کو یمن کے اندر سیاسی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ حوثی ان حملوں کے ذریعے بین الاقوامی برادری کو خود سے ڈیل کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یمن کے حوثی ملیشیا اور بحیرہ احمر میں امریکہ کی زیر قیادت بحری فوجی اتحاد کے درمیان حالیہ کشیدگی کئی طریقوں سے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کے مفاد میں ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق در حقیقت یہ صورتحال حوثیوں کے لیے خوش آئند ہے۔ یمن میں تنازعات سے متعلق تجزیہ کار اور واشنگٹن میں قائم انفارمیشن ریسرچ سینٹر برائے یمن کے سابق ڈائریکٹر ہشام الہمسی کا کہنا ہے، حوثی امریکہ کے ساتھ تصادم کا موقع تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، پچھلے 8 سال سے حوثی اپنے حامیوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ہیں، لہٰذا ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سن 2014 سے یمن حالت جنگ میں ہے اور 9 سال سے جاری لڑائی نے یمن کو حوثیوں کے زیر کنٹرول ملک کے شمال اور مغرب میں تقسیم کر دیا ہے۔ حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں آبنائے باب المندب بھی شامل ہیں جو بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے لیے ایک اہم ترین سمندری گزرگاہ ہے۔ یمن کے جنوب میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کا کنٹرول ہے، جبکہ مشرق میں مقامی قبائل کا غلبہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ کی وجہ سے یمن میں بنیادی ڈھانچے کو بری طرح نقصان پہنچا اور تنازعات نے مقامی آبادی کو دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک میں دھکیل رکھا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی افواج کی حماس کے خلاف جوابی کارروائیوں کے بعد حوثیوں کی جانب سے بظاہر فلسطینیوں کی حمایت میں بحیرہ احمر میں مال بردار جہازوں پر حملوں نے بڑے پیمانے پر ایک اہم بین الاقوامی تجارتی راستے کو متاثر کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق حوثیوں کی جانب سے شروع کی گئی لڑائی کا مقصد فتح حاصل کرنا نہیں ہے، وہ بس اشتعال انگیز کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تنازع امریکہ کے مقابلے میں حوثیوں کے لیے کم مہنگا ہے۔ تجزیہ کار
حشام المسیح کے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بحیرہ احمر میں ایک مال بردار بحری جہاز پر حوثیوں کے ڈرون حملے کی قیمت تقریباً $1200 ہے، جبکہ امریکی فوجی اتحاد کے حوثیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے ایک بم کی قیمت تقریباً $1.5 ملین ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ زمینی کارروائیوں سے بھی حوثیوں کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ زمین پر غیر ملکی فوجی بوٹوں سے نہ صرف یمن میں بلکہ علاقائی طور پر بھی حوثیوں کی قانونی حیثیت کو تقویت ملے گی۔